قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حبیب محترم عامرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اس مالک روز جزا کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ لامحدود درود و سلام اور نعت و تعظیم سیدہ آمنہ کے لال اور ہم غریبوں کے لاجپال کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت ایمان افروز محفل ذکر اہل بیت کے انعقاد پر میں انتہائی محترم و محتشم حضرت قبلہ علامہ شہباز احمد چشتی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو، ان کے اس ذوق کو، اس کے اس شوق کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، وہ بچپن، لڑکپن یا جوانی کہہ لیں، اور پھر تیسرا بڑھاپا۔ بچپن میں کبھی کہیں جا کے بیٹھتا ہے، کبھی کہیں بیٹھتا ہے، ایک جگہ بٹھاؤ نہیں بیٹھے گا، ادھر جا بیٹھے گا، ادھر بیٹھے گا۔ مختصر بات کر رہا ہوں۔ پھر جوانی آ جاتی ہے، جوانی کا بانگ پن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، حسن و شباب ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ پھر تیسرا پہر جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم جو ہے ضعیف و ناتواں ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں بیٹھ جائے اٹھ نہیں پاتا، ساتھ والوں کو کہتا ہے یار چھٹی میں دو۔ محفل کے بھی 3 رنگ تھے۔ ایک پہلا سب کے ابتدائی رنگ تھا، آپ آئے، کوئی کہیں بیٹھا، آپ سب کی جستجو تھی کہ یار جتنا ہو سکے اسٹیج کے قریب بیٹھے، آگے آگے جگہ ملی۔ پھر ایک شباب آیا، حضرت پیر سید عرفان شاہ جی نے خطاب فرمایا، قبلہ شاہ جی صاحب نے، حافظ صاحب نے، وہ شباب تھا، سلطان صاحب کریم سلطان صاحب نے یا پھر چشتی صاحب نے اس محفل کو شباب پہ پہنچا دیا۔ اور اب محفل کا تیسرا پہر آپ سمجھ گئے ہوں۔ اب جو بیٹھ رہے میں دیکھ رہا ہوں نعرہ لگتا ہے یار چکی میں، تو میں بھی چاہتا کہ میں بھی بات کو بہت پھیلاؤں۔ پاکستان میں اپریل میں ایک بہت بڑی چشتیہ سلسلے کی خانقاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے۔ وہاں اگلے صوفے پہ کم از کم 35-40 پیران عظام پاکستان کی تمام بڑی درگاہوں کے حضرات تشریف فرما گئے۔ اچھا جو پچھلی لائن تھی اس پہ بہت ججید علماء کرام بیٹھے تھے۔ اچھا تو وہاں اس کے بعد سوا کا پروگرام تھا، ہوا اس طرح کے پروگرام تاخیر کا شکار ہو گیا، لیٹ شروع ہوا۔ سجادہ نشین صاحب مائک پہ آئے، تلاوت کے بعد ایک نعت پڑھی گئی اور انہوں نے میرا اعلان کر دیا۔ میں بڑا متعجب ہوا، میں کہا میرا اعلان؟ خیر میں آیا، گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک ہی خطاب ہوگا، وہ آپ کا ہوگا۔ میں حیران بھی ہوا۔ اچھا جب لنگر میں بیٹھے نا، سیما ہوا، اس کے بعد لنگر میں بیٹھے تو ایک پیر صاحب میرے سے مخاطب ہوئے، کہتے پتہ ہے وہ کسی کا خطاب نہیں ہے، صرف تو آٹا ہے، یعنی وجہ جانتے ہو؟ میں کہتے جناب میرے علم میں نہیں ہے، میں تو نہ علم نہ دانش نہ بصیرت نہ فراست کچھ بھی نہیں ہے میرے دامن میں۔ تو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے تہاڈا کیوں خطاب ہے؟ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں کام تسی جلدی مکا دیو، ٹھیک ہے، لیکن آج میں جلدی مکانے والا نہیں ہوں، آج 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ۔ حافظ کریم سلطان صاحب نے کچھ اشعار پڑھے اور پھر سوز و گداز میں قبلہ اصغر چشتی صاحب ایک ایسا درد کیفیت پاری کر دیتے ہیں۔ میں آج خلاف روایت شکنی کرتا ہوں، میں بات کو جو پہلے آخر میں کرنی تھی وہ میں پہلے کرنے لگا اور بعد میں ہرگز وہ چند منٹ میں بات کو مقید کر دوں۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ لے کے کیا جائیں گے یہاں سے، محبت اہل بیت کے جام کو لے کے جا رہے ہیں، یقیناً میں حضرت امام حسین کے خطبات جب علماء تقریر فرما رہے تھے، آپ کے خطبات کے چند اقتصابات میرے ذہن کے دریچوں پر دستک دے گئے، تو 3 آپ کے ارشادات کا آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ اب آپ نے پوری طرح توجہ میری جانب رکھنی ہے، میں نے چند منٹ لینے آپ اور اپنی بات میں پھروں گا، نہیں سچ بتاؤں۔ حضرت امام حسین نے کہا ہے کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی دنیا کے رنج و الم کو کم کر دے، اللہ کریم اس کے آخرت کے رنج و الم کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے مومن بھائی کی دنیا کی مشکل کو ختم کر دے، اللہ کریم اس کی آخرت کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا حضرت امام حسین نے فرمایا تم میں بڑا معاف کر دینے والا وہ ہے، بڑا معاف کر دینا، بڑا افق والا وہ ہے جو ہمت طاقت قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔
تیسرا حضرت امام حسین نے بتایا جان کر تم میں بڑا انسان کون ہے، یا کسی نے سوال کیا کہ حضرت بڑا شخص کون ہوتا ہے؟ آپ نے کہا بڑا شخص وہ ہوتا ہے، بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ چھوٹا انسان چھوٹے کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا انسان دوسرے کو بڑا سمجھتا ہے۔ کریم سلطان صاحب جب پڑھ رہے تھے اشعار، اشعار میں میرے لیے ایک دو ذہن میں اشعار آ گئی، آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی نہیں، یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی نہیں جاتی۔ بات کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے چلو، اور آخری آدھا حصہ مکمل ہو گیا، آدھی میں بات کو ختم کر دیں 3 منٹ میں۔ آپ سورج کے سامنے اگر ہیرے کو لے کر جائیں، صرف 3 منٹ کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، 3 منٹ کے لیے سورج کے سامنے ہیرے کو لے کر جائیں، اچھا انسان کا دل نہ ہو سننے پہ تو بندہ کہتے ہیں میں سناؤں گا تو وہ تو مناسب طریقہ ہی ہوتا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں رات بہت زیادہ بیت گئی اور 2 سے 3 منٹ میں حاضری لگا کے ختم کروں بات کو۔ سورج کے سامنے ہیرے کو لے کر جائیں، کہیں سے نیلے رنگ کی روشنی سامنے آئے گی، کہیں سے سرخ رنگ کی، کہیں سے فیروزی رنگ کی۔ اسی طرح آپ سیدنا امام حسین کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو کیا کائنات میں اور کوئی حیثیت میں اس نسبتوں والا شخص نظر آتا ہے؟ ذرا باپ کی طرف نظر اٹھائیں، کون؟ ولیوں کا امام، جس کے مطابق حضور نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا علی تیری ہڈیوں کے گودے تک میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ جس کے مطابق حضور نے فرمایا تھا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا لہو میرا لہو، علی جو تیرے چہرے کی طرف دیکھے گا تیرے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، تیرا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تیرا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ وہ علی المرتضیٰ جو حضور نے فرمایا تھا علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، اور یہ اسی حالت میں میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے کہ قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا، علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری نے کیا کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سفر پر جانے لگتے، جب گھوڑے کی رکاب پہ دایاں پاؤں رکھتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، اور بایاں پاؤں دوسری رکاب میں جانے تک الحمد سے لے کر سارا قرآن کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں۔ کہا نانا جان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہا کون سی؟ کہا نانا جان کائنات میں جیسا نانا میرا ہے کسی اور کا ہو نہیں، کائنات میں جیسا نانا رب نے مجھے دیا ہے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا نظر دوڑائے ہے کسی کا؟ گلے کچھ کی پتیوں پر چاندنی آ گئی، حضور مسکرا اٹھے، گفتگو ختم نہیں کیا۔ کہا نانا جان کائنات میں جیسی نانی میری ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب۔ کہا آگے بڑھوں نانا جان کائنات میں جیسا باپ رب نے مجھے دیا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کون علی المرتضیٰ؟ وہ حضرت لال شہباز قلندر، تصوف کی بھی ایک بات کروں، لال شہباز قلندر سے کسی نے پوچھا تھا ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، کوئی اور کام بھی کیا کرو، جب دیکھو علی 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 کرتے رہتے ہو، کیا جواب دو گے؟ کل جب قبر میں جاؤ گے وہ علی کا پوچھا جائے گا۔ حضرت لال شہباز نے جو جواب دیا نا نثر میں، میں ادھر نہیں جاتا، اس کو ایک شاعر نے مقید کر دیا جذبات کو۔ کیا کہا حضرت نے کیا جواب دیا؟ کہا فشار قبر کو میں ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بھی بحال کر دوں گا۔ علی کے نام نے وہ جرأت دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ انگشتری ہے دی کی، انگشتری ہے دی کی، نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ، کرینہ حسین کا صورت پہ سوچ، چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین۔